الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء إلى آخر الحديث. عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم سبھی کو پتا تھا اور گرو کے ذریعے لوگوں کو یہ متنبہ بھی کیا تھا کہ سنڈے کے دن بعض نماز ایسا انشاءاللہ پروگرام بنا جائے گا، اور اس پروگرام کے اندر جاوت سے صادق مدنی جو ابھی مدینہ یونیورسٹی کے اندر زیر تعلیم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ آ کر کے خطاب کریں گے. یہ جو صادق میرے ساتھی بھی ہیں اور یہ مدھیہ پردیش کے ایک چھوٹا سا ٹکڑا کہتے ہیں اس کو، گاؤں ہے جاور، اس سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی ابتدائی تعلیم اور میری ابتدائی تعلیم یعنی ہم یوں کہتے ہیں کہ ایک ساتھ اور ایک مدرسے کے اندر پڑھے، اور وہ مدرسہ غلام پورہ کے اندر ہم سبھی کو پتا ہے. اور الحمدللہ سودے پور کے کچھ بچے وہاں پر بھی ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور حفظ کی پڑھائی کر رہے ہیں. تو ہمارے کچھ سال تقریباً 3 سے 4 سال الحمدللہ ہم نے استاد سے، ایک مربی استاد سے تربیت حاصل کری، پڑھائی کری. اس کے بعد ہمارے راستے مختلف ہو گئے. میں نکل کر کے حفظ کے لیے مدرسہ میں نے چینج کیا اور میں دلی حفظ کے لیے روانہ ہوا، اور میں نے میری تعلیم دلی مدرسہ گودرانی کے اندر مدرسہ عبدالرحمن کی تحفیظ القرآن الکریم وہاں جا کر کے ایڈمیشن لیا اور میں نے وہاں سے مکمل کیا. اور یہ جو میرے دوست اور احباب اور دل عزیز میرے ساتھی ہیں جو ابھی مدینہ منورہ کے اندر زیر تعلیم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، فضیلت الشیخ صادق مدنی، انہوں نے اپنا مدرسہ کا انتخاب کیا، وہ ہے اپنے منصورہ مالیگاؤں، جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں. وہاں انہوں نے اپنی تعلیم کو جاری و ساری رکھا، اور وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کر کے، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نصیب بھی کیا لکھے کہ انہوں نے وہاں سے فضیلت کی ڈگری حاصل کر کے اور تعلیم حاصل کر کے، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں حاصل کر کے، پھر انہوں نے اپنی ڈگری اور سند مدینہ المنورہ کے اندر لگائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نصیبے میں لکھ رکھا تھا اور وہاں سے ان کو تعلیم کے لیے منظوری مل گئی. الحمدللہ کہ یہ ابھی مدینہ المنورہ کے اندر زیر تعلیم اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ مدینہ رسول اللہ کے اندر تعلیم حاصل کرنا اور مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے یا مسجد نبوی کے اندر ایک ٹائم کی نماز کا شرف حاصل کر لینا، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، میری مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں سے 1000 نمازوں سے زیادہ ہے. ایک نماز. اب آپ سوچ رہے ہیں الحمدللہ کہ مدینہ المنورہ کے اندر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے، اور یہ 1 وقت کی، 2 وقت کی، 3 وقت کی نماز پڑھنے اور تقریباً 4 سال تک وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سوچ رہے ہیں کہ آپ ان کی نیکیوں کا معیار کتنا ہوگا. آج ہم دیکھیں کہ ہم پیسہ خرچ کرنے کے باوجود بھی اہل سرور مدینہ جانے کی حسرت لیے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. پیسہ لگاتے ہیں، منظوری نہیں مل پاتی. حج کی نیت رکھتے ہیں لیکن منظوری نہیں مل پاتی اور اس دنیا سے کچھ کر جاتے ہیں. تو الحمدللہ انہوں نے
جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے تعلیم حاصل کر کے مدینہ المنورہ کے اندر سند لگائی اور الحمدللہ ان کو وہاں سے منظوری ملی اور ابھی الحمدللہ مدینہ المنورہ کے اندر یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور وہاں سے آنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی. میں ہر بات کہتا ہے، میری ہر بات میں یہ بات ملی رہتی ہے کہ نیکی کرنے کی بھی توفیق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، اور برائی سے روکنے کی بھی طاقت اور توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے. یہ مدینہ سے آنے کے بعد بھی الحمدللہ دین کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور مسجد کے تعمیری کام تو ہو گیا الحمدللہ. اب مسجد کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان کی سرگرمیوں کے اندر یہ ابھی جاری و ساری اور کندھوں کا بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ کافی دنوں سے یہ چندے کے سلسلے میں ادھر ادھر کا سفر کر رہے ہیں، راجستھان کے اندر سفر کر رہے ہیں، اس کے بعد ایم پی کے مختلف علاقوں کے اندر یہ سفر کر رہے ہیں. کس لیے؟ آنے والی نسلوں کے لیے. دنیاوی تعلیم ہم کو مل رہی ہے، دنیاوی تعلیم ہم کو مل رہی ہے، لیکن آج ہمارا بچہ اور خود ہم اگر کسی چیز سے محروم ہیں، کسی چیز سے نابلد ہیں، تو صرف اور صرف ایک ہی تعلیم ہے اور دین کی تعلیم ہے. آج ہمارے راجستھان کے مختلف علاقوں کے اندر آپ سیر و تفریح کی غرض سے جائیں، سیر و تفریح کریں، کالج ملیں گے، تعلیمی ادارے ملیں گے، اسکولوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے، لیکن اگر صرف کمی ہے تو صرف ایک چیز کی وہ ہے مدارس کی. ہمارے پاس مدارس نہیں ہے. ہماری جماعتوں کو کافی عرصے گزرتے ہیں، لیکن تعلیمی میدان کے اندر بالخصوص دینی تعلیم کے اندر ان کی کوئی سرگرمی نظر نہیں آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے راجستھان اور ایم پی کے اندر حتی المقدور عالموں کی کمی ہے، مقامی عالم نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ مدینہ سے آنے کے بعد مختلف مشغولیات رہتی ہے، گھر والوں کو بھی ٹائم دینا رہتا ہے، اور یہ ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں کہ اپنے چندے کو سفر کو ملتوی کر کے گھر والوں کے پاس نہ رہتے ہوئے انہوں نے ادے پور کی جماعت کو ٹائم دیا. یہ بہت بڑی اعجاز اور قربانی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دل سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر جائز تمنا کو پوری کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر مسائل میں اور زندگی کی ہر مشکل گھڑیوں میں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ حامی اور ناصر ہو. تو میں نے ان کا مختصر انداز میں تعارف کرایا کہ کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کری اور کہاں پر ابھی یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، میں آگے چلوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، اور بہترین امت کے لیے جو لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت سے ہم کو ملقب کیا، اور کس لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جو اعزاز ملا ہم کو خیر امت کا، بہترین امت کا، اور کس لیے؟ کہ ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جب پروگرام ہوتے ہیں تو ہم اس کے اندر لکھتے ہیں اصلاحی و تربیتی پروگرام. کیا لکھتے ہیں؟ اصلاحی و تربیتی پروگرام. اب یہ جو اصلاحی و تربیتی پروگرام ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً جمعے کا خطبہ بھی اصلاحی اور تربیتی پروگرام کے مثل ہے. ہمارے پاس واعظ و نصیحت ہوتی ہے ہمارے سامنے، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے تربیت حاصل کرتے رہتے ہیں، ہم مختلف مواقع پر مختلف جگہوں پر علماء کرام کو سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ تربیت اور اصلاحی پروگرام کا ہماری زندگیوں کے اندر، ان سے ہماری زندگیوں کے اندر کیا انقلاب پیدا ہوا، ہماری زندگیوں کے اندر کیا ترغیب پیدا ہوئی، ہم نے ہماری زندگیوں کو کتنا چینج کیا، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے آج ہمیں جاننے کی.
اصلاحی پروگرام کر لینا بڑی بات نہیں ہے، تربیتی پروگرام کا انعقاد کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، عالموں کو بلا لینا بڑی بات نہیں ہے۔ آج ڈائریکٹ عالموں سے آپ بات کر کے عالموں کو بلا سکتے ہیں بغیر کسی وسائل کے اور بغیر کسی جیب ذریعے کے، لیکن بات یہ ہے کہ ان عالموں کی تقریروں کو سن کر کے ان اصلاحی پروگرام کو منعقد کر کے ہماری زندگیوں کے اندر کیا تبدیلی اور کیا تغیر آیا ہے، یہ اہم نقطہ ہے اور یہی پروگرام کا محل استشہاد ہے۔ ہم ہماری زندگیوں کو دیکھیں، ہم ہماری زندگیوں کو ٹٹول کر دیکھیں، اصلاحی اور تربیتی پروگرام ہم جو نام رکھتے ہیں ہماری زندگی کے اندر، یہ عالم آپ کی تربیت کر رہے ہیں، آپ کو وقتاً فوقتاً آپ کی اصلاح کر رہے ہیں، آپ کو چلنے کے راستے پر کیا دشواری کیا مشکلات آ سکتی ہے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں، سفر کی کٹھنائیوں سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں، یہ آپ کی تربیت ہو رہی ہے۔ جمعے کا خطبہ آپ کی تربیت ہے، آپ نیٹ کے سوشل میڈیا کے ذریعے عالموں کی تقریر سنتے ہیں، آپ کی تربیت ہے، لیکن اصلاح کا کام عالموں کا نہیں، اصلاح کا کام خود اپنا ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح کتنی کری ہے۔ کیا ہم کو عالم نے جو کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے یہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو یہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے باز رکھا، اس چیز سے منع فرمایا، ہماری زندگیوں کے اندر ہم نے ان عالموں کی تقریر کو سن کر کے کیا ان باتوں پر عمل کیا، یہ ہے اصلاحی اور تربیتی پروگرام کا نتیجہ اور سبب ان کو منعقد کرنے کا کہ ہماری زندگیوں کے اندر کیا تربیت ہوئی اس پروگرام کو منعقد کرنے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے مسجد تو بنا دی شمبھر میں ماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ کیا من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکے؟ اتنے اصلاحی پروگرام کروا لو، اتنے ہی تربیتی پروگرام منعقد کروا لو، لیکن اگر انسان خود اپنی حالت بدلنے کا نہ سوچے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس شخص کی حالت نہیں بدلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو۔ اس کا ترجمہ یوں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً اور منٹ بہ منٹ انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے موقع فراہم کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر انسان تبدیلی پیدا نہ کرے اپنے اندر تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جس طرف اس کا دل چاہے گا، جس فیلڈ میں اس کا دل چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے مرض میں بڑھا دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نجم کے اندر کہتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جس چیز کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کوشش میں کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ سورہ دہر کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ نبیوں کا سلسلہ ختم، فرشتوں کا سلسلہ ختم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجے گا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے کوئی فرشتہ نازل نہیں کرے گا، اب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کی مہر لگا کے انسان کو، آنے والی انسانیت کو، قیامت تک کے لوگوں کو یہ اختیار دے دیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ یہ دو راستے تمہارے سامنے میں نے رکھ دیے، ایک اچھائی کا راستہ، ایک بھلائی کا راستہ، یہ کتاب و سنت، یہ قرآن، یہ حدیث، اور یہ دیکھ کر کے اب اپنی زندگی کو تم کس طرح سے گزارتے ہو، یا تو بھلائی کا راستہ اختیار کر لو یا پھر برائی کا راستہ اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مرتکب تم بنا لو۔ یہ انسان کو اللہ تبارک نے اختیار دے دیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیے۔ میرے بھائیوں، اصلاحی اور تربیتی پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے اور اپنے اہل و عیال کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر ترمیم اور تبدیلی پیدا کریں۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے، یاد رکھو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلے گا جس کو اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ہم اتنے دنوں سے سنتے ہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، میری باتیں تلخ ہوتی ہیں، میں کہتا وہی ہوں جو میرے کو حقائق سامنے نظر آتے ہیں، میں وہی کہتا ہوں جو مجھے نظر آتا ہے، اور اصل معنوں میں ڈاکٹر وہی ہے جو مریض کے مرض سے کھلواڑ نہ کرے،
جو مریض کے شکل کو دیکھ کر اس سے ہمدردی اگر جتا لے تو مریض کا مرض ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ وہ مریض کے لیے مضر ثابت ہوگا اور اس کے مرنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ میرا مسئلہ بھی یہی ہے کہ مجھے جو خرابیاں دکھتی ہے میں اس کے لیے اسلام کے ہر پہلو کو آزماتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ ہم خطبے میں بھی سنتے ہیں، وعظ و نصیحتیں میں سنتے ہیں، وقتاً فوقتاً علماء کرام کی تقریریں بھی سنتے ہیں، اگر پھر بھی ہم اپنے آپ کے اندر اصلاح پیدا نہ کریں، پھر بھی ہم اپنے آپ کی تربیت نہ کر سکیں، تو یاد رکھو یہ اصلاحی پروگرام کرا کر کے، یہ محفلیں منعقد کر کے، یہ علماء کو بلا کر کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اصلاح کے موقع پر میں 3 نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اصلاحی کے طور پر۔ میرے بھائیوں، اصلاحی معاشرے، اصلاحی طور پر ہم پروگرام منعقد کرتے ہیں، اصلاحی طور پر ہم تربیتی کیمپ چلاتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو۔ میرے بھائیوں، کیا آج کس کو نہیں پتا کہ آج کے دور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دور کے اندر ہر ایک شخص کو پتا ہے اور یہ تعلیم اس تک پہنچ گئی ہے کہ آج اس دور کے اندر اس حدیث کا ہر ایک بندے کو علم ہے، میرے خیال کے مطابق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مسکر حرام۔ کیا کہا؟ کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری عمریں نکل رہی ہے، ہماری عمریں موت کے قریب جا رہی ہے، کس کو نہیں پتا ہے کہ ہر نشاور چیز حرام ہے؟ کتنے تربیتی پروگرام میں ہم گئے، کتنے ہی اصلاحی پروگرام میں ہم گئے، کتنے عالموں کے منہ سے سنا، کتنے وعظ و نصیحتیں ہم نے سنی کہ وعظ کرتے ہوئے کہا اور ہمارے کانوں میں سنا ہو کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ میرے بھائیوں، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے جو نشاور چیز کا استعمال کرتے ہیں، میرے بھائیوں کیا بتلاؤ، کیا ہم نے نشاور چیزوں کو چھوڑا؟ میں سوال کرتا ہوں، کیا ہم نے نشاور چیز کو چھوڑا؟ پھر تربیتی پروگرام منعقد کرنے کا ہمارا کیا مقصد رہا؟ ہم نے ہماری اصلاح کہاں کری؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی آپ سے خمر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، نشے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، یہ بہت بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اس کے باوجود ہم یہ آیتیں، یہ حدیثیں سننے کے باوجود اگر نشاور چیز کو نہ چھوڑیں تو یاد بتلاؤ مجھے کہ ہم نے ہماری اصلاح کہاں کری؟ ایک دلیل پوری ذخیرہ حدیث سے اٹھا کر کے مجھے دکھا دو، پوری سیاستہ اٹھا کر کے چھان مارو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و فرامین آ جانے کے بعد، نشاور چیز کے حرام ہو جانے کے بعد، کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ التجا کی ہو، یہ گزارش کی ہو، اللہ کے رسول برسوں سے شراب پیتے ہوئے آ رہے ہیں، برسوں سے جوا کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ آیت نازل ہو گئی، ہماری عادت پڑی ہوئی ہے، ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، پورے ذخیرہ حدیث سے ایک حدیث لا کر کے کوئی دکھائے، کوئی ایسا واقعہ لا کر کے دکھائے صحابی سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر انہوں نے یہ گریہ ازاری یا منت سماجتیں کری ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم یا وقت لگے گا نشہ چھوڑنے میں، کوئی آئے ہے تو دکھائے ہم کو بھی ہماری بھی آنکھیں کھلے، پھر ہمارے اندر یہ اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ اہم نکات ہے، اصلاحی پروگرام ہو گئے ہماری زندگیوں کے اندر، بے شمار مقامات پر، بے شمار جگہوں پر ہم نے عالموں کے منہ سے سنا ہوگا کہ ہر نشاور چیز حرام ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اوپر جب آیت نازل ہوئی، گھڑے کے گھڑے شراب کے نکال کھول کے رکھ دیے، پھوڑ دیے، جس نے پی لیا تھا اس نے کہہ کر کے نکال دی، کس لیے؟ یہ سچی محبت اللہ اور اس کے رسول سے، یہ ہوتی ہے اطاعت و فرما برداری، یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کس طرح سے یہ اپنی اصلاح کر رہے ہیں۔ دوسرا نکات میں کہتا چلوں، میرا وقت کم ہے، صادق صاحب نے جو میرے دل عزیز مولانا فضیلۃ الشیخ صادق بدری یہ وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو ان کی تقریر کے بعد میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو چند باتیں کہوں گا، میں بلا کسی تاخیر کے اور بلا کسی وقت کے، بلا کسی تمہید کے، میں اپنے دوست دل عزیز فضیلۃ الشیخ مولانا صادق بدری حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ جو بھی ان کو عنوان دیا گیا اس عنوان کے اوپر روشنی ڈالیں اور اپنی علمی صلاحیت سے ہم سامعین کو محسوس کریں اور دلوں کو منور کریں۔ فضیلۃ الشیخ مولانا صادق بدری۔ الحمد لله والسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد،
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. حاضرین اور میرے دینی اور میرے بھائی، میں آپ کے سامنے علم کی فضیلت کے تعلق سے چند باتیں رکھوں گا. کون سا علم؟ دینی علم. دینی علم کی فضیلت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے چند ایک بات رکھوں گا. ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، اور اگر نہیں جانتا تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کیا کی؟ اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یعنی اللہ رب العالمین نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی یہ 5 ابتدائی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور اللہ رب العالمین نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور شریعت کے دوسرے احکام سکھانے کے بجائے کیا کہا؟ اقرا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، اس رب کے نام سے آپ پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا. اب جب اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آرڈر دے دیا تو یہ آرڈر تمام امت مسلمہ کے لیے. اگر جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہوتی ہے تو وہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، لیکن یہاں عموم ہے. حکم اگرچہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے کہ آپ پڑھیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ نبی کے ساتھ خاص ہے. حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دیا، لیکن یہاں عموم ہے کہ امت مسلمہ کو پڑھنا ہے. نبی کو حکم دے کر اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو یہ حکم دیا کہ آپ تمام کے لیے لازم، ضروری اور واجب ہے کہ آپ تمام پڑھیے. کیوں پڑھیے؟ کیونکہ جب آدمی پڑھتا ہے تو اسے ان تمام باتوں کا علم ہوتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا. علم الانسان ما لم يعلم، یعنی اللہ رب العالمین انسان کو تمام چیزیں سکھا دیتا ہے وہ جو وہ نہیں جانتا. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم پڑھیں گے. جب ہم پڑھیں گے تب ہمیں اس کا علم ہوگا. اسی طریقے سے میں نے آپ کے سامنے سورہ قلم کی شروع کی آیت پڑھی جس میں اللہ رب العالمین نے قلم کی قسم کھائی. کس کی قسم کھائی؟ قلم کی. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال جب کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس چیز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین اس کی قسم کھاتا ہے. اگر ہم میں سے اگر کوئی شخص قلم کی قسم کھا لے یا پھر اپنے سر کی قسم کھا لے یا اپنے والدین کی قسم کھا لے یا اپنے کاروبار کی قسم کھا لے تو کیا اس کے لیے جائز ہوگا؟ نہیں، کیونکہ ہم مخلوقات میں سے کسی کی بھی قسم نہیں کھا سکتے. لیکن اگر اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے اگر کسی کی قسم کھاتا ہے تو کہیں اللہ رب العالمین نے والعصر کہا ہے تو کہیں اللہ رب العالمین نے والشمس کہا ہے تو اس چیز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بتاتا ہے. لیکن اگر ہم کھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث رسول ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کی. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر عام کیا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی قسم کھا لی تو یہ بندہ جھوٹا.
یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، جبکہ نبی نے یہ حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ کو قسم کھانی ہے تو اللہ رب العالمین کی قسم کھانی ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی قسم کھاتا ہے تو یہ سمجھنا ہے نہیں یہ بندہ جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے کا حال ہے، اور جب تک وہ بندہ اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کی قسم نہیں کھا لیتا، یا اپنے والد کی قسم نہیں کھا لیتا، یا اپنے گھر کی قسم نہیں کھا لیتا، یا پھر اپنے کاروبار کی قسم نہیں کھا لیتا، جب تک سامنے والا یہ نہیں کہے گا کہ ہاں یہ بندہ سچا اپنی قسم، اس کی قسم کو اس وقت سچا مانتے ہیں جب وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے۔ تو کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک۔ اور اس کا علم ہمیں کیسے ہوگا؟ جب ہم دینی علم کو حاصل کریں گے اور دین کو پڑھیں گے۔ جب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھ لیا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، تو ہمیں یہ اس بات کا علم ہو گیا ہمیں قسم کھانی ہے تو اللہ رب العالمین کی کھانی ہے، اللہ کے علاوہ ہمیں کسی اور کی قسم نہیں کھانی۔ تو یہ ہے شرعی علم کی فضیلت۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے امت محمدیہ خسارہ تو اٹھا ہی رہی ہے، ساتھ کے ساتھ آج امت محمدیہ دین و دین گمراہی میں مبتلا ہو رہی ہے۔ دین و دین جو ہے گمراہی کے اندر آج امت محمدیہ مبتلا ہو رہا ہے، کس وجہ سے؟ شریعت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہے کہ اندور کے اندر کئی ایک لوگ ہندو بنے، دوسرے دھرم کو اختیار کر لیا۔ کیوں؟ کہ آج ہمارا دھرم جو اسلام ہے کیا وہ لنگڑا ہے؟ کیا ہمارا جو اسلام دھرم ہے کیا وہ کمزور ہے؟ کیا ہمارے دھرم اسلام کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کامیابی کو پہنچ جائے؟ کیا ہمارے دھرم اسلام کے اندر ایسی چیزیں موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی بھلا پا جائے؟ کیا ہمارے دھرم اسلام کے اندر کمزوری ہے؟ کیا ہمارے دھرم اسلام کے اندر نقص ہے؟ نہیں۔ پھر کیوں آج مسلمان اسلام دھرم کو چھوڑ کر دوسرا دھرم اختیار کرنا وجہ ہے دین کی تعلیمات سے دور، جبکہ ہمارا دھرم اسلام ہمیں یہاں تک سکھاتا ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں جائیں تو آپ کو بیٹھنا کیسے، یہاں تک دین اسلام ہم کے جو ہماری تربیت کرتا ہے ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب تم حمام کے اندر جاؤ تو اس طریقے سے بیٹھو۔ اسلام دھرم کے علاوہ کوئی اور دھرم ہے جو اس طریقے کی تعلیم دیتا ہو؟ ہمارا اسلام دھرم تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب ہم راستے سے گزرے اور کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں دیکھے تو سب سے پہلے اسے اٹھا دے اور پھر وہاں سے گزرے۔ کیا اسلام کے علاوہ کوئی اور دھرم اس کی تعلیم دیتا ہے؟ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج مسلمان دوسرے دھرموں کو اختیار کیوں کر رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دین اسلام سے دور، اور کوئی وجہ نہیں۔ اگر ایک سچا مسلمان دین کی تعلیمات کو جان لے گا وہ اپنی گردن کٹوا لے گا، لیکن اسلام کی تعلیمات کو نہیں چھوڑے گا۔ ہمارے صحابہ نے کیا اپنی جانوں کی قربانی دی، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کو جانا، اسلام کی تعلیمات کو پہچانا، اس لیے انہوں نے اپنی قربانی کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کون نہیں جانتا، کتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بہادر انسان تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے جسم کی ٹکڑے کیے گئے۔ کس وجہ سے؟ اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے جسم کے شرمگاہ کے طرف سے مار کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، کیوں؟ دین اسلام کی تعلیمات کو جاننے کی وجہ سے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ یعنی اگر کسی شخص نے دین اسلام کی تعلیمات کو جان لیا تو یاد رکھے وہ اپنی گردن کٹوا لے گا، لیکن وہ کبھی اپنا سودا نہیں کر سکے گا۔ ابھی آپ نے شخص سے سنا کہ نشوار جو چیزیں وہ حرام ہیں، اور صحابہ نے جب جانا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیات نازل کر دی شراب حرام ہے، ایک بار میں اللہ رب العالمین نے نازل نہیں کیا،
آہستہ آہستہ کر کے جو بتایا کہ بھائی کیونکہ معلوم تھا یہ سارے کے سارے نشہوار ہے اور ان کو ڈائریکٹ کہہ دیا کہ بھائی نشہ چھوڑ ورنہ تو جو ہے حرام کھانے والا ہو گیا تو آدمی کبھی نہیں چھوڑے. اس کو کیا کرا اللہ رب العالمین آہستہ آہستہ کر کے شراب کی حرمت کی دلیل نازل کی اور بتا دیا کہ شراب حرام ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے اس شراب کو چھوڑ دیا. جس نے پی تھی اس نے انگلیاں ڈال کے کلی جو الٹیاں کی اور اس کو باہر نکال دیا جب انہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو جانا. لیکن وہیں آپ یورپ کا حال دیکھیں کہ وہ اسلام کے دھرم کو پڑھتے ہیں, اسے جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں, تو آج دیکھیں انہیں دیکھ کر کئی ایک لوگ مسلمان. آپ ابھی پچھلے سال کی خبر ہے, یورپ کا ایک وہاں افریقہ کا ایک پادری تھا, اس نے اسلام دھرم کی تعلیمات کو پڑھا اس لیے تاکہ میں مسلمانوں کو عیسائی بنا دوں. اس کے اندر شکوک و شبہات ڈال کے میں کیا کروں, مسلمانوں کو جو عیسائی مذہب کی طرف لے کے آ جاؤ. جب اس نے پڑھا قرآن مجید کو, اس نے پڑھا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو, وہ مسلمان. اور اسے دیکھ کر کیا ہے 1,00,000 کا مجموعہ جو مسلمان بن گیا. اللہ 1,00,000 کا جو ہے مجموعہ مسلمان بن گیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو جانا, اسلام کی تعلیمات کو پڑھا. لیکن آج ہمارا حال جو سمجھو کہ انتہائی افسوس کا عالم ہے. آج ہمارے معاشرے کا بہت ہی مطلب یہ سمجھے کہ مسلمانوں کا بہت ہی برا حال ہو چکا ہے. آج اگر ہم کسی گلی محلے سے گزرتے ہیں اور وہاں گندگی دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے. جبکہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے اور اس کی تعلیمات ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم جو ہے پاک اور صاف ہیں. ایک مسلمان کبھی ناپاک نہیں رہ سکتا, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان جو کھڑے ہو کر جو ہے کہیں پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ واضح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو قبر کے پاس سے تو ایک شخص کیا تھا, پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچ سکتا. کون تھا ایک شخص؟ کتنی چھوٹی چیز ہے نا, چھوٹی چیز ہے نا, پیشاب کی چھینٹوں سے جو ہے نہیں بچ سکتا, لیکن اس کے باوجود بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے. لیکن وہیں آج مسلمانوں کو اس چیز کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے, دین اسلام کی اس چیز کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان بھی کھڑا ہو کے جو ہے پیشاب کرتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے ناپاک رکھتا ہے, اپنے آپ کو اور اپنے جسم اپنے کپڑوں کو جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے دیتا. کھڑے ہو گیا جب آدمی پیشاب کرتا ہے تو ظاہرا جو ہے اس کے کپڑوں پہ چھینٹے رہتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پکی جگہ ہے. اگر ایک بات کچی جگہ ہو, صحرا ہو, ریگستانی علاقہ, تو وہاں ممکن ہے کہ اس کے جسم پر اور اس کے کپڑے پر چھینٹے نہیں لگ سکتے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں, اگر کہیں بھی آگر اگر ہم جائیں تو وہاں جو ہے پکی جگہ ہوتی ہے اور وہ آدمی حد الامکان جو ہے یہی ہوتا ہے کہ اس کی کتاب جو ہے کپڑوں پر جو ہے پیشاب کے چھینٹے رہتے ہیں. اور آج مسلمان کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے اس بات کی تعلیم نہیں ہے کہ اگر میں نے پیشاب کیا اور میرے جسم پر چھینٹے لگے تو میں مر جاؤں گا, تو مجھے قبر میں عذاب ملے گا. اگر کسی شخص کو کہہ دیا کہ بھائی تیرے کو قبر میں عذاب ہوگا, تو کیا وہ شخص ایسا کرے گا؟ نہیں کرے گا. میرے بھائی اور دوستوں, اسی طریقے سے آج مسلمان دین اسلام کی صحیح تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے کئی فتنوں میں مبتلا ہے. اور آج بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے ہم سب کے لیے. اور جب ہم یہ سنتے ہیں کہ کئی ایک لوگ جو ہے اپنا دماغ جو ہے شریعت کے اندر لڑاتے ہیں. ہمارا دماغ اس لائق نہیں ہے کہ ہم جو ہے شریعت کی تعلیمات کے اندر اپنا دماغ لگائیں. مطلب ہمارے دماغ کے اندر صرف اور صرف جو ہے گوبر بھرا ہوا ہے. اس دماغ کے اندر گوبر ہے, ناز پھوس پڑا ہوا ہے. ہم اپنی اس عقل کو شریعت کے اندر نہیں لگا سکتے. کیا ہم قبر کے عذاب کو دیکھتے ہیں؟
کیا ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے قبر کے اندر آتے ہیں؟ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے قبر کے اندر جو ہے اسے سوال و جواب کرتے ہیں؟ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے جو ہے جس شخص کو عذاب ہونا ہے اسے ہتھوڑا مارتے ہیں اور اس کی آواز، اس کی چیخ کو انس اور جن کے علاوہ دوسری مخلوقات سنتی ہیں؟ کیا ہم اسے دیکھتے ہیں، اسے محسوس کرتے نہیں؟ تو کیا ہم اس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ میری عقل میں تو نہیں آیا بھائی یہ کہ آپ کہتے ہو کہ میت کو قبر میں عذاب آ رہا ہے، میری عقل یہ نہیں کہتی میں انکار کرتا ہوں۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیا ہماری عقل اس چیز کو قبول نہیں مانتی؟ اب جس شخص کو جلا دیا گیا اس کو تو قبر میں دفنایا نہیں گیا تو اس کو بھی عذاب ہوگا؟ میری عقل نہیں مانتی، میں کیا تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب جو شخص جو ہے سمندر کے اندر ڈوب کے مرا اور اس کو دفنایا بھی نہیں گئے، وہ اس کے جسم کو جو ہے مچھلیوں نے کھا لیا، مگرمچھ نے کھا لیا اور اس کی ہڈی تک نہ ملی، تو کیا ہم اس بات کا انکار کر دیں گے کہ اس کو جو ہے عذاب نہیں ہوگا؟ جبکہ فرعون کا معاملہ کیا تھا؟ سمندر کے اندر اللہ رب العالمین نے غرق کر دیا، لیکن اس کے باوجود صبح شام اللہ رب العالمین کا عذاب اس پر جو ہے نازل ہوتا ہے۔ تو کیا ہم اس کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو کیا ہم اس کا انکار کر دیں گے؟ پھر سمعنا و اطعنا کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہ معاملہ اسی وقت آئے گا جب ہم شریعت کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر ہم اس میں عقل کا گھوڑا تو اپنے اس گھومر بھری عقل کو اگر دوڑانے لگے تو پھر اپنا معاملہ خیر کا نہیں ہوگا بلکہ برائی کا ہوگا اور گمراہی کا ہوگا۔ اور آج معاملہ وہی ہو رہا ہے کہ جہاں جہاں دیکھو منکرین حدیث نکل رہا، معاملہ کیا؟ اپنی عقل دوڑاتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے، وجہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اپنی عقل دوڑاتے ہیں، دلیل نہیں ہے کسی کے پاس۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر قرآن مجید کے اندر کہہ دیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے اسے لے لو۔ اس کے باوجود بھی اگر ہمارے دماغ میں کوئی بات نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، ہم اس کا انکار کر دیتے تو یہ پھر ہمارا ہی نقصان ہے، یہ ہمارا ہی نقصان ہے اور کسی اور کا نقصان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ اگر میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر آپ کو کسی چیز میں شک ہو رہا ہے، شبہ ہو رہا ہے، تو اس شک اور شبہ کرنے کے لیے علماء دور کرنے کے لیے علماء کرام موجود ہیں الحمدللہ۔ ابھی اللہ رب العالمین نے تمام علماء کرام کو نہیں اٹھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں علماء کو موت دے کر جو ہے علم کو اٹھا لوں گا، اور ایسا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ علماء کو موت دے کر اللہ رب العالمین علم کو اٹھا لے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فی الوقت علماء موجود ہیں نا۔ اگر ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی یا شریعت اسلام کسی تعلیمات کے اندر ہمیں شک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے، تو فوراً آپ علماء سے رابطہ کریں اور اس نیت سے کرے اللہ ہماری نیت ہونی چاہیے اصلاح کی، انا کی نیت نہیں ہونی چاہیے، تکبر کی نیت نہیں ہونی چاہیے، اصلاح کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے اندر اصلاح کی نیت ہوگی اور ہم سامنے والے سے سوال کریں گے اور اگر اس نے ہمارا سوال کا جواب دے دیا تو ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ لیکن اگر انا کے ساتھ اگر ہم سامنے والے سے سوال کریں گے، اس نے جواب دے دیا تو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ جب آدمی انا پر آتا ہے نا تو پھر وہ سارے اسے اپنے سامنے جاہل دکھائی دیتے ہیں، یہ تو جاہل ہے، یہ کیا جانتا ہے میرے سامنے؟ میں نے احادیث کو پڑھا، میں نے فلاں کی تقریر سنی ہے، میں نے فلاں کو جیسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں زیادہ جانتا ہوں، ابھی میں اس کو پوچھ لوں تو اس کا کچھ نہیں ہے۔ یہ تکبر اور اللہ جب ہمارے اندر آئے گی تو سامنے والا چاہے جتنا بھی جو ہے عالم کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمیں کیوں نہ بتائے، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر ہمیں یہ یاد رکھیں کہ ہمیں کسی چیز میں شک ہو رہا ہے، شبہ ہو رہا ہے اور ہمارے دماغ میں ایک بات نہیں آ رہی ہے، سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری ہدایت فرما اور صحیح بات کی طرف میری رہنمائی فرما۔ آپ انا پہ نہ آئیے، انا
یہ صرف اور صرف بربادی کو لاتی ہے. انا بربادی کو لاتی. آپ ابلیس کو دیکھیں کہاں رہتا تھا, کہاں تھا اس کا ٹھکانہ, اور آج کہاں ہے, کہاں تھا اور کہاں آ گیا جب اس نے تکبر کیا کہ اللہ میں اس آدم علیہ السلام کو کیسے سجدہ کروں, مجھے تو آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا, اور سجدہ کرنے سے انکار کیا تو کہاں سے کہاں آ گیا تھا. آسمان پر زمین پہ آیا, اور زمین پر بھی آیا تو ذلیل اور رسوا ہو کر آیا. زمین پر آیا لیکن ذلیل اور رسوا ہو کر آیا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, اگر ہمیں کوئی بات شریعت کی سمجھ میں نہیں آتی, علماء موجود ہے دنیا میں, آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مسئلہ, اس کا کیا حل ہے, اس حدیث کے اندر کیا ہے, اس میں جو صحابہ کا عمل کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, تو ہم جو ہے گمراہی سے بچ جائیں گے. اگر ہم اپنی اس گھاس جو ہے گوبر بھری ہوئی اگر عقل کو لگائیں گے تو اللہ ہم صرف اور صرف گمراہی میں جائیں گے. آج ہمیں یہ سمجھو کہ 12 سال ہو گئے الحمدللہ اس لائن کے اندر, لیکن اس کے باوجود بھی ہم کئی احادیث کو پڑھتے جو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتی, تو کیا ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں؟ کئی ایک آیات ہوتی ہے جس کا مطلب ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا, تو کیا ہم اس کا انکار کر لیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے دونوں آیات کو نازل کیا ہے, محکم اور متشابہ. لیکن جس کا مطلب فتنہ و فساد ہوتا ہے نا, وہ متشابہ آیات کی طرف جاتا ہے, اور جس کا مطلب جو فتنہ و فساد کا نہیں ہوتا, ارادہ نہیں ہوتا, تو وہ محکم آیات کی طرف جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح فرما دیا ہے کہ جو شخص متشابہ آیات کی طرف جاتا ہے تو وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اب اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے سوال کروں گا, تم تو کہتے ہو اللہ ایک ہے, جبکہ وہ دوسری آیت سے دلیل کا استدلال کرے گا کہ اللہ رب العالمین نے جو فرشتوں کو بنایا ہے, جیسا کہ آپ مشرکین کا کیا کہتا تھا کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی بیٹی ہے. عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے, نعوذ باللہ من ذالک, کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, یا مریم جو ہے اللہ رب العالمین کی بیوی ہے. تو اسی طریقے سے کئی ایک جو ہے شک اور شبہہ پیدا کرنے والی آیات آپ کے سامنے جو ذکر کریں گے. یہ تو واضح اللہ رب العالمین قل هو احد, یہ تو واضح آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ اللہ رب العالمین ایک ہے. لیکن جو متشابہ آیات ہے تو وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے تاکہ آپ کو گمراہ کر دیں. مقصد صرف آپ دیکھ لیں, اگر آپ کے سامنے یہ واضح ہے, اگر کوئی متشابہ آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے نا, تو اس کا مقصد اندر ہی اندر یہ ہے کہ یا تو میں اس کو نیچا دکھا دوں یا تو پھر اس کو میں گمراہ کر دوں, اور کوئی مقصد نہیں. اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنی پارٹی میں جمع کر لوں. آج امت محمدیہ کا حال یہ ہو چکا ہے کہ آج دین اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ دین اسلام کی جو صحیح تعلیم دیتا نا علماء کرام, ان کی رہنمائی میں نہیں بیٹھتے, بلکہ ان لوگوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں جو انہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے اور ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا ہر مسلمان عالم اور فاضل بن جائے, یہ ضروری ہے. کم سے کم ایک شخص, ایک مسلمان اتنا تو سیکھے جو روزمرہ عمل میں آنے والی دعائیں, اگر رب کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو کم سے کم اسے نماز کا طریقہ تو معلوم ہو, نماز کا طریقہ تو معلوم ہو کہ مجھے رکوع کے اندر کیا دعا پڑھنی ہے, سجدے کے اندر کیا دعا پڑھنی ہے, قیام میں دعائے ثنا کے وقت مجھے کون سی دعا پڑھنی ہے, تشہد میں بیٹھتے وقت ہمیں کیا دعا پڑھنی ہے, سلام پھیرنے کے بعد مجھے کیا دعا پڑھنی ہے, گھر میں داخل ہونے کے وقت کیا دعا پڑھنی ہے, گھر سے نکلنے کے وقت کیا دعا پڑھنی ہے, سواری پر بیٹھنے کے وقت مجھے کیا دعا پڑھنی ہے, رزق میں برکت کے لیے مجھے کیا دعا پڑھنی ہے, اپنی اولاد کی تربیت کے لیے مجھے کیا دعا پڑھنی ہے, اپنے بچوں کی
نظر ان کی بری نظر سے حفاظت کے لیے کون سی دعا پڑھنی ہے، خیر و بھلائی کے لیے مجھے کون سی دعا پڑھنی ہے، یہ تمام دعائیں ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، یہ واجب اور ضروری ہے۔ عالم بننا، فاضل بننا، فہامہ بننا ہر مسلمان پر ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا تو ضروری ہے کہ وہ کم سے کم روزمرہ عمل میں آنے والی دعاؤں کو یاد کر لیں۔ آج کیا ہو چکا ہے کہ ابھی میں آ رہا تھا تو ایک پوسٹر پر میں نے دیکھا کہ ایک مسلم لڑکی کا جو پوسٹر لگا تھا اور اس میں اس کے مارکس تھے 99، لیکن وہی اس کا چہرہ جو رنگولی سے رنگا ہوا۔ آج کیا ہو رہا ہے اسکولوں کے اندر؟ یہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے دین اسلام سے دور کرنے کی حد تک امکان کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر تہوار کے اندر خصوصی طور پر مسلمانوں کو کے اوپر توجہ دی جاتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز آپ کو کرنی ہے، آپ کو جو ہے گنیش کی مورتی بنا کر آنی ہے، آپ کو فلاں کی مورتی بنا کر آنی ہے، آپ اگر اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا خلیہ بنا کر آنا ہے۔ تو اگر ہمارا بچہ بچپن سے ان تعلیمات کے اندر رہے گا تو سوچئے کیا وہ اسلام کے قریب آئے گا؟ سوچئے آپ، کیا وہ اسلام کی تعلیمات کی طرف آئے گا جب بچپن سے وہ یہ سیکھ رہا ہے کہ ہاں جب گایتری منتر انہیں پڑھایا جاتا ہے اور پوجا پاٹ اسے کرائی جاتی ہے۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا کہ اس میں جو ہے 2 لڑکیاں تھیں اور دونوں لڑکیاں بھجن پڑھ رہی تھیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کب پڑھاتے ہیں تو کہا کہ جب ہمارا لنچ ہوتا ہے تو کھانے سے پہلے ہمیں یہ بھجن پڑھاتے اور یہ بھجن کو یاد کرنا۔ ہمارا کیا ہے کہ مسلمان جب کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھ کر کھائے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے اور مسلمان بچوں کو دور رکھنے کی وجہ سے اور غیروں کے اسکول میں آج پڑھانے کی وجہ سے مسلمان بچے واللہ بہت دور ہو۔ اسلام کی تعلیمات سے اپنے بچوں کو ہمیشہ جوڑے رکھیں، ہمیشہ اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیمات سے جوڑے رکھیں، کبھی دور ہونا نہیں۔ آپ اپنے بچوں کو 5 منٹ کا وقت دیں اور انہیں دین کی تعلیمات سکھائیں، انہیں صحابہ کرام کے واقعات سنائیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیں، انہیں احادیث مبارکہ پڑھائیں، انہیں اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے قرآن مجید وہ سکھائیں، انہیں دور نہ ہونے دیں۔ ہم جب بیگوت میں گئے تو وہاں ہمیں پتہ چلا کہ ایک لڑکا جو کالج کے اندر پڑھتا تھا، دین اسلام کی تعلیمات سے نہ جو ہے دور ہونے کی وجہ سے وہ بندہ کیا کیا، ہندو دھرم کو فالو کرنے لگا اور 3-4 سال کے بعد اس نے جو ہے اسلام دھرم کو چھوڑ کر ہندو دھرم کو یا دوسرے مذہب کو جو اختیار کر لیا۔ وجہ کیا بنی؟ وہ کہتا کہ یار مجھے یہی دھرم اچھا لگتا ہے، مجھے صرف یہی دھرم اچھا لگتا ہے کیونکہ انہیں ہر چیز کی مورتیاں دکھائی دیتی ہیں، اور آپ گنیش جی ہے اور نہ کتنے ہیں کہ دیوی دیوتا سب کی تصویر موجود ہے، اور آج ہمارا رب اللہ رب العالمین کہ ہمارے ان کے تصویر آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہی شکوک و شبہات جو آج مسلمانوں کے یہاں پیدا کیے جاتے ہیں، تمہارا خدا تو تمہیں دکھتا ہی نہیں ہے تو پھر کون تمہاری مدد کرے گا؟ آج تمہیں جو ہے مصیبت اور پریشانی پہنچ رہی ہے تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ رب العالمین تو تم کہتے ہو کہ 7 آسمان عرش پر ہے، فیہاں تو تم اسے دیکھتے نہیں ہو تو وہ کیسے تمہاری مدد کرے گا؟ جو دیکھے گا وہی تو مدد کرے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے شکوک و شبہات ہمارے بچوں کے اندر پیدا کیے جا رہے ہیں، اور یہاں تک عیسائی اسکولوں کا حال ہے کہ ہم نے سنا ہے جب ہم عمرہ آباد کے اندر گئے تو وہاں ہمارے خاتون نے بتایا کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے جاتے ہیں تو انہیں دونوں ہاتھ میں جو ہے ٹوپی دینے کی کیا کرتے ہیں، پہلے تو بولتے ہیں کہ تم اللہ اللہ بولو تو ان کے ہاتھ میں ٹوپی نہیں آتی، جیسے وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح جو ہے ہمارا رب ہے، اس طریقے سے جب وہ نام لیتے ہیں کہ عیسیٰ از مائی گاڈ تو پھر ان کے بعد ٹوپی آ جاتی ہے آسمان سے۔ کیا ہے؟ مسلمانوں کے بچوں کو دین کی تعلیمات سے دور کرنے کے لیے ہم اور آپ آج بھی سوئے ہوئے ہیں
اور جو ہے نیند لے رہے کہ کوئی بات نہیں، میرے بچے کا نام محمد ہے، میرا نام عبداللہ ہے، میری بیوی کا نام فاطمہ، میرا دادا کا نام عبد الکریم تھا، میری دادی کا نام یہ تھا، بس یہی آج مسلمانوں کا حال ہے۔ میں مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہوں اور میرا نام جو ہے ایک مسلم دھرم کے حساب سے ہے، لیکن اندر ہی اندر آپ کے بچے کو جو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ حتی الامکان جو ہے مسلمانوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کر کے جو ہے اسلام کی تعلیمات سے دور کیا جاتا ہے، اور اسلام کی تعلیمات سے وہی دور ہوگا جو شخص اسلام کی تعلیمات کو نہیں جانتا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ آپ خود بھی اسلام کی تعلیمات سے جڑے رہیں اور اپنے بچوں کو جوڑے رکھیں، کبھی دور نہ ہونے۔ اگر شک آتا ہے آپ کے ذہن اور دماغ کے اندر تو سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے، اور اگر چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، ہاں یہ ایسا ہو سکتا ہے، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہاں ایسا نہیں، ایسا ہاں ایسا نہ کریں۔ آپ فوراً جو علماء کی طرف رجوع کریں۔ علماء کرام انشاءاللہ آپ کے بات کا جواب دیں گے اور اطمینان بخش جواب دیں گے، اور وہ بات آپ کو ماننی ہے۔ انا کے ساتھ آپ سوال نہ کریں، تکبر کے ساتھ آپ سوال نہ کریں، اصلاح کی نیت کے ساتھ آپ سوال کریں۔ اگر ہم اصلاح کی نیت کے ساتھ سوال کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہم شرعی علم کو حاصل کرتے ہیں تو سمندر کے اندر کتنی مچھلیاں ہوگی، گنت مچھلیاں ہوگی۔ وہ مچھلیاں اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے جو دین کے علم کو سیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جو دین کے علم کو سیکھتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم دین کو سیکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ کیوں؟ واضح معاملہ ہے، کیونکہ وہ حرام کو جان لیتا ہے، وہ حلال کو جان لیتا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے حرام ہے اور یہ حلال ہے۔ جب وہ حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرے گا اور حلال کو اختیار کرے گا تو جنت میں چلا جائے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب دین کے علم کو سیکھے گا۔ اور اگر ہم دین کے علم کو سیکھتے ہیں نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہم نفلی عبادات کرتے ہیں، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، دین کا علم سیکھنا یہ افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جب پہنچے تو وہاں دو حلقے تھے۔ ایک وہ حلقہ تھا جو ذکر و اذکار میں مشغول تھا، ایک وہ حلقہ تھا جو دین اسلام کی تعلیم کے ساتھ مشغول تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو حلقہ دین اسلام کی تعلیم کے ساتھ مشغول ہے یہ حلقہ زیادہ بہتر ہے۔ کام تو یہ بھی اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کا کر رہے ہیں اور یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو۔ یہاں آدمی خود اپنی اصلاح کرتا ہے بذات خود، یہ لیکن یہاں قوم و ملت کی اصلاح کا کام ہوتا ہے۔ ایک بندہ جائے گا، علم حاصل کرے گا اور وہ پڑھ کر جب اپنے گاؤں میں جائے گا تو وہ اپنی ایک قوم کی اصلاح کرے گا۔ یہاں بندہ ذکر اذکار میں مشغول ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، نماز میں مشغول ہے، وہ اپنی خود اصلاح کا کام کر رہا ہے، لیکن یہاں جب علم کا کام ہو رہا ہے تو وہ پوری امت کا، پوری قوم کی اصلاح کا کام کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ حلقہ بہتر ہے، یہ حلقہ بہتر ہے جو تعلیم و تعلم کا کام کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، دین کی تعلیمات سے ہمیشہ اپنے آپ کو روشنا سکھائیں۔ اور اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو آدمی علم کو حاصل کرتا ہے اللہ رب العالمین ان کو بلند کر کے ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے جو لوگ دین کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ کو دین کی تعلیمات سے جوڑے رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم اور آپ کہاں تھے؟ ہم اور آپ اس جماعت سے جڑنے سے پہلے کہاں تھے؟ جب ہمارے پاس اس دین کا علم نہیں تھا کہاں تھے؟
نہ ہم نماز پڑھتے تھے، نہ ہم روزہ رکھتے تھے، اور ہم جو ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کو اپنا جو ہے مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے۔ اگر ہمیں کسی کوئی مصیبت پہنچتی تھی تو ہم درگاہ کا رخ کرتے تھے، مزار کا رخ کرتے تھے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے اور ان کو سجدہ کرتے تھے۔ اگر ہمیں اولاد کی ضرورت ہوتی تھی تو ہم مزار کا رخ کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کر کے جو ہے ہاتھ اٹھا کر جو ہے دعا کرتے تھے، اور یہ ہمارا حال تھا۔ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں شریعت کا صحیح علم دیا تو آج ہم اس مسجد کے اندر جمع ہو گئے اور آج ہم جو 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کو حاصل کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، اس گمراہی سے نکال کے، یعنی اگر ہم اس حال میں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس حالت میں ہمیں موت نہیں دی۔ اگر ہماری اس حالت میں موت ہو جاتی تو ہمارا ٹھکانہ واضح تھا، جہنم۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے درجات کو دینی علم کے ذریعے بلند کر کے ہمیں ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا، ہمیں بتا دیا کہ یہ راستہ جو ہے جنت کا، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے۔ لیکن وہاں اگر ہم اس راستے پہ ہوتے تو کیا تھا کہ اور ہمیں تو یہی پڑھایا گیا تھا کہ بھائی کسی ایک کہ مرید بن جاؤ اور ان کا دامن پکڑ لو، جنت میں چلے جاؤ، یہ ہمیں سکھایا گیا تھا۔ لیکن جب ہمیں دین اسلام کی صحیح تعلیمات کا علم ہوا تو اللہ کا شکر و احسان، اور اس بات کا آپ ہمیشہ شکر و احسان مانتے رہے اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے رہے کہ رب ذوالجلال تیرا کرم ہوا، تیرا فضل ہوا، تیرا رہنمائی ہوئی، تیری توفیق ہوئی کہ آج میں اس گمراہی کے دلدل سے بچ کر سیدھے راستے پر آ گیا۔ یہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا آپ احسان مانے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے کہ رب کریم جب تک میں اس دنیا کے اندر زندہ ہوں میرے مولا ہمیں سیدھے راستے پر رکھ۔ ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ رب کریم جب تک میں زندہ ہوں میرے مولا ہمیں اسی جو ہے راستے پر قائم اور دائم رکھ، جب موت آئے تو اسی راستے پر۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ تو ہمیشہ جو ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے کہ رب کریم جو ہے ہمیں دین کی تعلیمات سے جوڑے رکھے، اور یہ آپ جو بھی شخص اگر کم سے کم اگر نماز کی دعائیں نہیں جانتا تو نماز کی دعائیں سیکھے، روزمرہ عمل میں آنے والی جو دعائیں ہیں وہ سیکھے اور اپنے آپ کو جو شکوک اور شبہات میں ڈالنے سے بچے، اپنی اس گوبر بھری ہوئی عقل کو نہ دھونا، اس اپنی عقل کو جو ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے کہ رب کریم میری دماغ کے اندر کبھی بھی جو ہے وسوسہ دین کے تعلق سے نہ، اور اگر آئے تو اعوذ باللہ پڑھے اور جو ہے فوراً جو ہے علماء سے رابطہ کرے، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہوگی اور اطمینان بخش جو ہے آپ کو سوال کا جواب ملے گا۔ اور اگر آپ کو کسی عالم دین کو سننا ہے تو آپ جو ہے علماء سے رابطہ کر کے پھر جو ہے آپ ان کو سنیں، کیونکہ آج اگر آپ یوٹیوب چالو کریں گے اس میں دین لکھیں گے اسلام کی اہمیت، اس کی فضیلت، تو آپ کو ایسے بھی لوگ اسلام کی تعلیمات تو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خود جو ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے، ان کی بھی کلپ موجود ہے، وہ چلے کتابوں کو پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، تو ایسے ہی لوگ جو ہے گمراہ ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، آخر میں ایک ہی بات کہوں گا کہ اگر آپ کو کسی مقرر کو کسی خطیب کو سننا ہے تو ایک عالم دین سے پوچھ کر پھر سنیں، ورنہ آج یوٹیوب گوگل کی وجہ سے جو ہے راستہ پورا اوپن ہے، جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے، جس کی آواز میٹھی لگتی ہے، جس کی آواز پیاری لگتی ہے وہ اس کے پیچھے لگا ہوگا۔ بس آج کیا ہے ہمارے معاشرے میں آج بندے کی آواز میرے دل کو سکون پہنچاتی ہے، میرے
دل کو بہت اچھا لگتا ہے، میرے کو اس کی آواز پسند آتی ہے تو اس کی سن لیتا ہے، اگرچہ کہ اس کی بات جو ہے دین سے کوسوں دور ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی بات مانتا ہے، اسے سنتا ہے، اور اس کی کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بات یہ بھائی میرے بھائی یہ بات غلط ہے تو وہ ہر ترمیم پہ آ جاتا ہے، اور اس جو ہے جو صحیح بات بتاتا ہے اس کی بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو کسی کو سننا ہے تو آپ علماء سے رابطہ کریں کہ میں جو مجھے سننا ہے تو میں کس عالم کی تقریر کو سنوں، تاکہ جو ہے میری رہنمائی ہو اور میں گمراہی سے بچ سکوں۔ میرے بھائیوں دوستوں، ہر کسی کی تقریر نہ سنیں، ہر کسی کی تقریر نہ سنیں، مجال کھلا ہوا ہے آپ کے لیے، لیکن آپ ہر کسی کی تقریر نہ سنیں اور اپنے مجال کو بند کر کے رکھیں کہ ہاں مجھے ان کی تقریر سننی ہے، مجھے ان کی تقریر سننی ہے، ان کی تقریر سننی، بس انہی کی سنیں، دوسری کی نہ سنیں۔ آج ہم بھی جو ہے دوسری کی تقریر نہیں سنتے، کیوں نہیں سنتے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات وہ ایسی کہہ دے جس کی وجہ سے میرے ذہن کے اندر بھی اس کے تعلق سے شک و شبہ آ جائے، اس لیے ہم دوسرے کی تقریر نہیں سنتے۔ جو معزز علماء کرام ہیں جن کی